10th کلاس اس حدیث کی تشریح کی طرف آتے ہیں. تو اس میں مختلف پوائنٹس یا مختلف ہیڈنگس جو ہے ان کا آپ نے حوالہ دینا ہے. سب سے پہلی ہیڈنگ جو فرسٹ پیراگراف ہے اس میں آپ لوگوں نے لکھنی ہے کہ اسلامی احکامات میں حق و صداقت کو قائم رکھنے کی تلقین. یعنی اسلامی احکامات میں ہم دیکھتے ہیں نا، اسلامی احکامات سے کیا مراد ہے کہ قرآن اور احادیث وغیرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں، یا اللہ تعالیٰ کا جو کوئی قول ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو احکامات نازل کیے تو اس میں کس طرح سے ایک مسلمان کو عدل اور انصاف اور نیکی اور صداقت کی باتیں جو ہے ان کو قائم رکھنے کی تاکید اور تلقین کی گئی ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ اس میں کسی کے ساتھ بھی نا انصافی کرنے یا کسی کے ساتھ بھی کوئی بددیانتی کرنے یا نہ حق کسی پہ ظلم و ستم کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں. اسلام ہمیشہ اپنے پیروکار جو ہے انہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ پیش آئیں. جیسا کہ بیٹا یہاں پہ دیکھیں القرآن آپ کا اس میں ایک پوائنٹ ہے، ہیڈنگ اس کی علیحدہ بھی دے سکتی ہیں. آپ کی بک میں یہ آیت جو ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. یعنی اسلامی احکامات ہمیں کس طرح سے حق اور صداقت کو قائم رکھنے کی تلقین کرتے ہیں. یہ اسلام میں کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں کو قائم رکھنے اور ان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تاکید اور تلقین کی ہے. اور وہ کام جو کہ برائی کے ہیں، ظلم اور زیادتی کے ہیں، بددیانتی کے ہیں، جس میں کسی شخص کے ساتھ اس کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی تاکید اور تلقین ہے. اچھا بیٹا نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہے جائز کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. یعنی جائز کام جو ہے اس میں ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی امداد کرے. اچھا اس میں ایک حدیث کا حوالہ بھی آپ دے سکتی ہیں. ایک تو آپ کی بک میں حدیث کا حوالہ دیا گیا یہاں پہ کہ مسلمان کا بھائی ہے اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے اور ضرورت پڑنے پر وہ اس کی مدد کرے. اسی طرح سے ایک اور حدیث آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. اور اسی طرح سے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرے جس طرح سے وہ اپنے لیے جو چیز اپنے لیے جیسا فائدہ، جیسی عزت، جیسا احترام وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسے ہی وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. اور جائز کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے کیا مراد ہوگی کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ جائز کاموں میں وہ کام جس سے دوسروں کی بھلائی ہوتی ہو، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہو، تو اس میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کی امداد کرے، ان کے ساتھ جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے. اب مخلوق خدا کی بھلائی کن باتوں سے ہوتی ہے؟ جس طرح سے اگر کوئی شخص ہے وہ کوئی شفا خانہ یعنی ہاسپٹل وغیرہ بناتا ہے، کوئی یتیم خانہ بناتا ہے، یا اسی طرح سے جو ہے سڑکیں، راستے وغیرہ یا کنویں، ٹیوب ویل وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یا اسکول کالجز وغیرہ بنائے جاتے ہیں جس میں بچوں کو جو ہے وہ ان کی تعلیم کے لیے ان کے لیے آسانیاں کی جاتی ہیں. تو ایسے کاموں میں ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کرے. یہ جو اوپر آیت میں ہے نا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تو یہ جائز کاموں میں ایک دوسرے کی امداد کے حوالے سے جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ تمام کی تمام جو ہے یہ اس آیت کے زمرے میں آتی ہے. پھر تھرڈ جو آپ کی ہیڈنگ ہے کہ ناجائز کام میں دوسرے کی مدد کرنے کا انجام. یعنی وہ لوگ جو ناجائز معاملات میں ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے میں، یا کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کے لیے آسانیاں کرنے میں، یا کوئی کسی کو قتل کر رہے یا کسی کے سے سود رشوت وغیرہ لے رہے، یا کوئی اور کسی کے حوالے سے کسی کو تنگ کرنے کے لیے کوئی اپنی طاقت اختیارات کو استعمال کر رہے، تو دوسرا کوئی شخص جو ہے اگر اس کی امداد کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ حدیث میں بیٹا آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے نا کہ جس نے کسی بھی ناجائز کام میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کوئی اونٹ سے وہ کنویں میں گرا ہو تو وہ بھی اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے یا خود اس میں جا گرے. اب ظاہر سی بات ہے ناجائز کام میں دوسرے کی مدد کرنے والے کا یہی الزام ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کے گھڑے کا حقدار بنا رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرانے کا جو ہے وہ حقدار بنا رہا ہے، اور یہ بھی اس کے ساتھ چھوٹی سی بھی اس نے مدد کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جہنم میں گرانے کا حقدار بن گیا.